قافلہ سو گیا جدو قافلے دا سالار ستا ہے بس کی ہویا ادھر اکھ لگی ہے ادھر اکھ مدینے دے نال لگی آمینہ دے لال دا دیدار ہو گیا ہے سپاہ سالار نو جدو دیدار ہویا فرمایا تو قافلے دا سپاہ سالار ہے جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا تیرے قافلے دے اندر ایک بندہ ہے جی دا نام عبدالرحمن جامی ہے انہوں قافلے نالو جدا کر دے سارا قافلہ مدینے آ جائے انہوں میرے مدینے میں جنا لے کے آیا جے عزیزان دی وقار صبح ہو گئی قافلے دا سالار اٹھیا اعلان پیا کر دے لوگوں عبدالرحمن جامی کیڑا ہے چپ کر گئے نے آکھیا شاید کوئی اور بھی عبدالرحمن ہوئے گا پھر آکھیا عبدالرحمن کیڑا ہے چپ کر گئے جدو تیجی دفعہ کیا نا اوہ عبدالرحمن کیڑا ہے راتی نبی پاک دا دیدار ہویا ہے الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من قال نبیًا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ والا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین جب سے تو نے ہمیں آقا دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے ہمیں آقا دیوانہ بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا
میری سرکار کے کرم کا تو کیا کہنا، میری سرکار کے کرم کا تو کیا کہنا، ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے، ہر گناہگار کو دامن میں چھپا، دونوں عالم کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، دونوں عالم کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں، اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے، جب سے تو نے ہمیں آقا دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگ، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مجسم سرور انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا فخر آدم و بنی آدم جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات جناب امام الانبیاء اشرف انبیاء حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ادیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے پروردگار عالم تواڈی اور میرے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین جتنے احباب آئی ہو سب دا اونا مل کر بیٹھنا ذکر سننا ذکر کرنا اللہ اپنی پاک بارگاہ و شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار پچھلے جمعے آپ حضرات دے سامنے لاہور دا تاجدار حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف علی حجویری آپ دا ذکر خیر کرنے دا شرف حاصل کیتا، وعدے دے مطابق آج آپ حضرات دے سامنے جس میں موضوع کلام کرنا ہے اس ہستی دا نام حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے ذکر خیر دے حوالے دے نال انشاءاللہ کچھ باتاں آپ دے گوش گزار کرانگا، اور آپ دا جڑا عشق نبی پاک دے نال اور حضور دے شہر دے نال انشاءاللہ او مشہور واقعہ ہے، دوستہ دا اسرار بھی سے انشاءاللہ سنون دی کوشش کرانگا۔ حضرات عزیز وقار قرآن مجید فرقان حمید دی اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی۔ عزیزان دی وقار ایک بات یاد رکھنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک اللہ دا ولی نہیں بن سکدا جتنی دیر تک اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ دے کہہ لو ماشاءاللہ، یعنی اللہ دا ولی بننے واسطے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت ضروری ہے، انہاں دے احکامات دے اتے عمل ضروری ہے۔ اگر بندہ رب رسول دے احکامات دے اتے عمل بھی نہ کرے اور کہے کہ فلاں بندہ او اللہ دا ولی ہے یا اس دے کول ولایت ہے تو اے بات منن دے اندر نہیں ہوندی، کیوں
ولی واسطے ضروری ہے کہ رب رسول دے احکامات دے اتے عمل، اور عمل کرے گا تو ولی بنے گا، اور رب رسول دے احکامات دے اتے عمل کرنا کیے اگر اس دی تشریح وچ جاوا تو پورا جمعی اس دے اتے پڑھا سکنا، لیکن فقط اشارہ پیا کرنا رب رسول دا احکام کیے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حرام تو بچو، حرام تو بچنے واسطے لوگاں نو حکم دیو، اور شریعت دے جڑے منافی کام نے جنہاں نو شریعت نے منع کیتا ہے اس تو بچو، اور شریعت نے جڑے کم کرنے دا حکم دیتا ہے انہاں حکماں نو کرنا وہ اس طرح ہے کہ اللہ رسول دی اطاعت کرنا، یعنی انہاں دے احکامات دے اتے عمل کرنا۔ یاد رکھنا قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس دوتے عمل کرنا، حدیث پڑھنا، حدیث سمجھنا، حدیث دوتے عمل کرنا، یہ بھی رب رسول دا احکام نے، یہ بھی اطیع اللہ اور اطیع الرسول دے وچ شامل نے، اور جس دا جتھوں تک ولی دا تعلق ہے اس دے واسطے ضروری ہے کہ او قرآن پڑھیا بھی ہوئے تے قرآن پڑھون والا بھی ہوئے، حدیث پڑھیا بھی ہوئے، حدیث پڑھون والا بھی ہوئے، اپنے آپنو شریعت دے اتے چلون والا ہوئے، پھر وہ اللہ دا ولی تسلیم کیتا جائے۔ تے جیدہ قرآن نال تعلق نہیں، جیدہ حدیث نال تعلق نہیں، جیدہ شریعت دے نال تعلق نہیں، اگر وہ کہ میں اللہ دا ولی ہاں تے او ولی ہو سکدا؟ بولو بولو، پاویں ہوا چ بھی اٹھ کے وکھاوے، او پاویں پانی دے وچ ٹر کے بھی وکھا دے وے، او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اج میں جس ہستی دا ذکر کرنا ہے او ایسی ہستی ہے جنوں وقت دا مفسر بھی آکھیا جاندا ہے، وقت دا محدث بھی آکھیا جاندا ہے، جنوں بہت سارے علوم دے اتے دسترت حاصل ہے، او ایسا شخص ہے کہ جدا عشق اتنا ہے اور اتنا عشق اللہ رسول نال کیتا ہے کہ جدے عشق دیاں آج کائنات وچ مثالاں دتیاں جاندیاں نے۔ نام کی ہے سیدنا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، کئی کتابہ دا مصنف ہے، اور بلکہ انہاں دی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جڑی تمام مکاتب فکر دے مدارس دے اندر پڑھائی جاندی ہے۔ درس نظامی جڑے جانن والے یا درس نظامی دے نال محبت کرنے والے یا علماء نال پیار کرنے والے احباب یا طلباء بیٹھے نے اس بات نو جان دے نے کہ درس نظامی دے اندر ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے جدا نام شرح اللہ جامی ہے، اور بڑی باکمال کتاب ہے، جنہوں پڑھن واسطے بھی بندہ تگڑا چاہیے ہے، جنہوں پڑھون واسطے بھی بندہ تگڑا چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، تے حساب لاؤ نا، جنہوں پڑھن پڑھون دا ہے مقام ہے تے جنہیں لکھی ہوئے گی وہ کی شاہ ہوئے گا، اور وہ کافیہ دی شرح ہے۔ تو بہرحال توجہ ہے نا ساریاں دی، وہ کنے لکھی ہے؟ سیدنا عبدالرحمن جامی نے۔ آپ دے عشق دی اگر بات کرا تو توجہ ہے، میں گل شروع کرنا چاہنا۔ عبدالرحمن جامی ہر سال حج عمرے واسطے جاندے سن، سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہوندی سی، حضور دے شہر وچ حاضری ہوندی سی، اور جدو حاضری دیندے سن، جدو واپسی ہون لگ دے سن تے سرکار دے روزے تے بہ کے نا تے عرض کر دے سن، یا رسول اللہ اگلے سال دی حاضری دی اجازت دیو تے فقیر پھر واپس جائے گا، یعنی میں نے اگلے سال دی بھی اجازت دیو، حضور میں تھوڑا غلام ہاں، اگلے سال دی اجازت دیو پھر میں واپس جاواں۔ حضور ہر سال میں نے اجازت دیو گے تے میں پھر واپس، اسی طرح او دا معمول سی، ہر سال جاندے نے اگلے سال دی اجازت لے کے واپس، پھر اگلے سال، پھر اگلے، اسی طرح معمولات چل رہے سن۔ بس اس والے عبدالرحمن جامی سرکار دے روزے دے سامنے بیٹھے سن تے عرض کردے نے، یا رسول اللہ اگلے سال دی میں نے اجازت دیو، جواب نہیں آیا، اشارہ نہیں ہویا، رون لگ گئے، اکھاں وچ اتھرو آ گئے، عرض کردے نے حضور میرے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے، سرکار اگلے سال دی اجازت نہیں دیندے، اگے تے ہر سال اجازت مل جاندی ہے، حضور اس مرتبہ یا رسول اللہ اجازت، ہن جدو اشارہ بھی کوئی نہ ہویا، جواب بھی کوئی نہ آیا، پریشان ہو گئے، رون لگ گئے، اکھاں چ اتھرو نے، پھر اتھے بیٹھی آئیں، دل سے خیال آیا کہ یار شاید
میری زندگی دا آخری سال ہوئے، اگلے سال کیا پتہ زندگی ہے کہ نہیں ہے، جو اجازت نہیں مل رہی۔ بس آج اے بات نو جڑا ہے نا آپ سوچ رہے سن، غور و فکر کر رہے سن، اور اے سوچ کے حالے اتھے بیٹھے نے استغاثہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر رہے نے۔ وہ جڑا استغاثہ پیش کیتا ہے، اگر تسی آکھو تے کسے فقیر دی زبانی ترجمہ نہ کراں، اوہ میں سمجھاواں گا، سمجھ تسی جانا ہے، لیکن کسے ولی دے بوئے تے لے چلاں گا تے گل ذرا ستھری سمجھ آ جائے گی۔ عزیزان دی وقار ذرا توجہ فرمانا، مسلمانوں میں عرض پیا کرنا، سرکار نبی پاک دے غلام آئیو، میرے آقا دا کلمہ پڑھنے والے آئیو، سیدنا عبد الرحمن جامی جدو حضور دی بارگاہ میں عرض کیتی ہے یا رسول اللہ اگلے سال دی اجازت حضور اجازت فرما دیو۔ مسلمانوں جس والے اشارہ نہیں ہویا، جس والے جواب نہیں آیا، روندے نے اکھاں وچوں اتھرو بہوندے نے، تے سخی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماؤندے نے، سن فریاد اے پیرا دیا پیرا، اے عبد الرحمن جامی آندے نے، سن فریاد اے پیرا دیا پیرا، تے میں آنکھ سناواں اے کینو ہو تیرے جیا، اے مینو ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھا تیلو پھول نہ کاغذ، اے میرے بدیاں والے تے در تو دھکنا، اے مینو ہو میں وچے اینڈ گناہ نہ ہوندے حضرت باؤ ہو تے تسی بخشیں دیو، اے کہلو اتھے بہ کے تے عرض کر دینے حضور اگلے سال دی حاضری، اشارہ ہویا واپس آ گئے، اے بات سوچ کے کیا پتہ میری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان دی وقار ذرا توجہ فرمانا، میں عرض پیا کرنا، جس ویلے کی ہویا عبد الرحمن جامی جس ویلے سرکار دی بارگاہ دی وچوں واپس آ گئے، اپنے گھر آ گئے، اس بات نو سوچ کے پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے یا کوئی نہیں، اس واسطے شاید اجازت نہیں ملی۔ عبد الرحمن جامی جدوں واپس آ گئے، دن گزردا ہے پیا، ویلا گزردا ہے پیا، مسلمانوں پہ لاخر ویلا گزر دیا دن چڑھدا ہے، رات ہو جاندی ہے، رات گزر دی ہے، دن ہو جاندا ہے، جس والے سال دا نواں مہینہ شروع ہویا جنہوں محرم الحرام شریف کیا جاندا ہے، بالآخر محرم ختم ہویا، سفر شروع ہو گیا، ربیع الاول شریف دا مہینہ آ گیا، یہ دن گزرتے جاندے مہینے گزرتے جاندے، بالآخر ویلا گزردا جا رہی ہے، رجب شعبان رمضان بھی گزر گیا، شوال دا مہینہ آیا، جدوں تیاری ہو لگ گئی ہے، بندے جان لگے کتھے چلے نے، پہلے کعبۃ اللہ میں جاواں گے، حج بیت اللہ دی تیاری ہے، پھر روضہ رسول تے جاواں گے، سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دین واسطے، جدوں قافلے تیار ہونا شروع ہو گئے، مولانا عبد الرحمن جامی نو پتہ چلیا ہے قافلے تیار ہونا شروع ہو گئے، حضرت عبد الرحمن جامی آپ گھروں باہر نکلے نے، مسلمانوں جملہ سننا تڑپ جاؤ گے، گھروں باہر نکل کے مدینے وال منہ کر لیا، عرض کر دینے یا رسول اللہ نہ موت آئی ہے نہ تواڈا پیغام آیا ہے،
حضور نہ موت آئی ہے نہ تہاڈا پیغام آیا ہے، آقا جی مہربانی فرماؤ حضور میرے واسطے اے سال دی حاضری کیوں نہیں؟ پر کی ہویا عبدالرحمان جامی قافلے والیاں دے کون آئے آکے آندے نے قافلے والیو کتھے چلیو؟ انہاں کیا پاک در دی حاضری واسطے چلے آ عبدالرحمان جامی آندن مینوں بھی نال لے چلو، انہاں کیا تیاری کر لے مسلمانوں۔ جس والے عبدالرحمان جامی نے تیاری کرنے دا ارادہ کیتا ویکھیا کچھ ساز و سامان خرید لواں تے کی ویکھ دے نے حالات کوئی نہیں کوئی شے لین واسطے، پھر خیال آیا عبدالرحمان جامی کیویں جائے گا؟ سننا مرض پیا کرنا حالات ہون تے پاویں نہ ہون بندے دے اندر عشق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، انہاں دا پیار ہونا چاہیے۔ جدوں ویکھیا بظاہر حالات کوئی نہیں عبدالرحمان کیویں جائے گا؟ پھر آکھیا کیویں جاواں؟ پھر خیال آیا چھڈ حالات نو تو تیاری کر، دل مدینے پہنچ چکی ہے، عشق بھی پہنچ جائے۔ عبدالرحمان تمہیں آپ بھی چلا جائے گا۔ ڈبیاں دی آواز برابر کر، سبحان اللہ خدرہ ماشاءاللہ، ڈٹ کے کہہ لو سبحان اللہ۔ یہ تو آنو بڑھ کے بڑھایا عزیزان دیوکار پرل کی ہوئے عبدالرحمان جامی نے جس والے تیاری فرما لئی ہے قافلے والیاں دے کول آ گیا، قافلے والیو میں مدینے لے چلو، تو آڈا بھی دل کر دے جان لو، سارے آدھا ہی کر دے ماشاءاللہ۔ عبدالرحمان جامی مدینے والے پاسے چلے، جدوں قافلے دے نال سمار ہو گئے شمار ہو گئے چلن لگے عبدالرحمان جامی جدوں ٹرن لگے قافلہ بھائی عمر صاحب تیار ہے، عبدالرحمان جامی بھی نال شامل ہو گئے۔ کی ہویا ہے فرموندے نے قافلہ ٹر پیا، رات جس والے خون لگی سپاہ سالار آندہ ہے قافلے والیو ذرا رک جاؤ رات ختم ہو جائے پھر ٹر پوانگے۔ پس قافلہ ایک جگہ دوتے رکن دا حکم ہویا ہے، قافلہ رک گیا۔ عبدالرحمان جامی آندل رات ہو گئی مینوں اکھ لگی ہے، پھر کی ہویا اکھ کھل گئی، اٹھ کے بہ گیا ارادہ کرنا نیند کرا لیکن اوندی کوئی نہیں، کیوں محبت مدینے چلے آواں مدینے چلے آواں کدھر جا رہے ہیں؟ کیونکہ جدوں مدینے دا خواب و خیال ہوئے پھر نینداں اڑ جایا کر دیاں نے۔ پوچھو نہ بندیاں کولو چینا دا جڑا ویزا لگ جائے فلائٹ تیار ہو جائے پتہ چل جائے کل اتنے بجے میں روانہ ہو جانا ہے، انہوں پوچھ پھر خوشی کیسی ہویا کر دیئے۔ قافلے والیاں دے نال شمار نے عزیزان دی وقار سارے قافلے والے سو گئے نے۔ میں تھے جملہ پڑھنا چونا مینوں نہیں پتا بندہ کیڑا بولے گا لیکن جڑا سینے اندر عشق مصطفیٰ لے کے آیا ہے محبت مصطفیٰ لے کے آیا ہے جڑا مدینے نال پیار کرنے والا آیا ہے وہ بندہ چپ نہیں رہے گا۔ سارا قافلہ سو گیا، جدو قافلے دا سالار ستا ہے پس کی ہویا ادھر اکھ لگی ہے ادھر اکھ مدینے دے نال لگی، آمینہ دے لال دا دیدار ہو گیا ہے۔ سپاہ سالار نو جدو دیدار ہویا فرمایا تو قافلے دا سپاہ سالار ہے؟ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ فرمایا تیرے قافلے دے اندر ایک بندہ ہے جیدہ نام عبدالرحمان جامی ہے، انہوں قافلے نالو جدا کر دے سارا قافلہ مدینے آ جائے، انہوں میرے مدینے میں نہ لے کے آیا جائے۔ عزیزان دی وقار صبح ہو گئی قافلے دا سالار اٹھیا اعلان پیا کر دے لوگو عبدالرحمان جامی کیڑا ہے؟ چپ کر گئے نے، آکھیا شاید کوئی اور بھی عبدالرحمان ہوئے گا، پھر آکھیا عبدالرحمان کیڑا ہے؟ چپ کر گئے۔ جدو تیجی دفعہ آکھیا نا اوہ عبدالرحمان کیڑا ہے؟ راتی نبی پاک دا دیدار ہویا ہے۔ فوراً اٹھ کے کھڑو گئے، آکھیا جی میں عبدالرحمان جامی حکم ہوئے حضور کی فرمایا ہے؟ فرمایا حضور آکھیا ہے سارا قافلہ آ جائے
عبد الرحمان نہ آوے تاڑا نکل گئیاں چیخا مار کے رون لگ گئے مدینے والے پاسے منہ کر کے آندے آقا جی کیڑی غلطی ہو گئی ہے حضور کیڑا گناہ ہو گیا ہے حضور میں نو اجازت نہیں دین دے روندے نے تے نالے آندے نے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے میں نو لگدا ہے تو آڈا دل نہیں کردا جے میں تسی پڑھ دی ہو نہ پہ تے تسی آندی ہو اسی 50 سالہ بعد مدینے جائیے جیدہ ارادہ ہے اسے سال جان دا تے میں کیڑا کوئی تانوں لے کے جانا ہے یا تسا کیڑا کوئی مینوں لے کے جانا ہے اے انہاں دی نگاہ ہونی ہے آپا سارے ہی ٹر جانا ہے انج پڑھ کہ اسے سال حاضری ہو جائے انہاں دی نگاہ ہو جائے تیرا بھی بیڑا پار تے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے جیڑا مدینے جانا چاہتا ہے بطور دعا انہوں انج پڑھے کہ چس آ جائے تیرے روزے آواں میں مدینے والے آ تیرے روزے دیا مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے مدینے وچ رہن والے آ تیرے شہر چیاواں میں مدینے تو آڈیو تصویر یاد آ گئی ہے تیرے شہر چیاواں میں مدینے جالی اکھیاں نل لاواں میں مدینے فرمایا پیچھے ہٹ جا تو مدینے نہیں جا سکتا حضور منع کیتا ہے آپ پیچھے ہٹ گئے جدو پیچھے ہٹے نا تے حاجی صاحب قافلہ چلے انہاں کیا جی ٹرو قافلن ٹراؤ چلن لگے عبد الرحمان جامی عشق نے ٹھاٹھے ماریا سمندر سی نا عشق دا ٹھاٹھے ماردہ ہویا عشق جدو جڑا ہے تنگ کیتا ایک حاجی صاحب دے پیر پھڑ لے حاجی صاحب تسی تے جانا ہی جانا ہے مہربانی کرو مینوں بھی کتے لکا لو اپنے سامان چ چھپا لو فرمایا کیویں انہیں آکھیا قافلے دے سالار نو بس پتہ نہ چلے باقی آپا چلنے ہیں مینوں لے چل انہاں آکھیا کی کریے عبد الرحمان جامی آکھیا مینوں اپنے صندوق چ بند کر لا لے چل مدینے اے عشق آکھیا مینوں پاویں اپنے صندوق چ بند کر لے انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے صندوق چ بند کر لیا عبد الرحمان جامی نو صندوق چ بند ہو گئے عزیزانے دی وقار مسلمانوں قافلہ ٹر پیا عبد الرحمان جامی صندوق دے اندر بند ہو گئے نے قافلہ چلدا جا رہا ہے رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا تاریکی چھا گئی مسلمانوں راتی جس والے سارا زمانہ سو گیا قافلے دا سالار بھی ستا ہے امام الانبیاء دا دیدار ہویا امام الانبیاء نے فرمایا ہے اے قافلے دیا سالارا پچھلی رات بھی تینوں آکھی ہے عبد الرحمان جامی نو پرے کر دے ساڑھے مدینے نہ ہون دے تاکہ سارے آ جان عرض کی تھی یا رسول اللہ میں انہوں پرا کر چھڑیا ہے فرمایا انہوں نہیں پرا ہویا آقا جی پھر دس دیو ہے کتھے فرمایا فلانے صندوق دے اندر بندے پس صبح ہو گئی قافلے دا سالار اٹھیا ہے جا کے صندوق کھلوایا عبد الرحمان جامی صندوق دے اندر بندے فرمایا عبد الرحمان تینوں نہیں آکیا پیچھے ہٹ جا تو نہیں مدینے جا سکتا راتی بھی نبی پاک دا دیدار ہویا ہے سرکار نے منع فرمایا ہے پس پیچھے ہو جا عبد الرحمان جامی اکھاں وچوں اتھرو جاری نے رون دینے پے
ٹھیر سارا روندے نے پائے پہلا آخر ایک قافلہ چل پیا عبدالرحمن جامی قافلے نالو پچھی ہو گئے نے پھر جیڑا ہے عشق نے جیڑا ہے تنگ کیتا آکیا عبدالرحمن مدینے جانا ہے تے لازمی جانا ہے ایک قافلہ تے چلا گیا کوئی گل نہیں ایک بکریاں واڑا پیا جانا ہے بکریاں واڑے نو اشارہ کیتا رک جا رک گیا فرمایا کتھے چلنا ہے انہیں آکھیا میں مدینے چلے آواں فرمایا ذرا رک جا مینوں اپنے نال لے لے تیرے بکریاں دی عبادت بھی کرانگا نال مینوں بھی مدینے لے چل مسلمانوں جس والے عبدالرحمن جامی اس قافلے والیاں تو وچھڑیا تے بکریاں والے دے نال جڑ گیا کتاباں وچ ہوندا ہے آکھیا اے نہ ہووے کوئی روک دوے جس طرح بچے رڑ دے نے اسی طرح بکریاں دے ریوڑ دے اندر رڑدا جا رہی ہے عشق جو مدینے جاندہ ہے عشق کردہ اپنی اے مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا جتھے چوندا چکا دیندا عاشق دا سر نہ کعبہ لائے کربلا ویکھدا اونچی کیا لو جن چاس آئیے سبحان اللہ اچھی آنکھو جڑا مدینے جان دا ارادہ رکھ دے میری دعا ہے مولا جڑا تیرا نا زمین تے بے کے باواز بلندہ کھیک سے سال مدینہ ویک کے آ جا ساڑھے منگن جی کمی ہے انہاں دی عطا کرنے جی کمی نہیں او جدو بکریاں والے دن حال ہو گئے بکریاں دے نا رڑدے جا رہے ہیں بکریاں والا بھی چلدا جا رہے ہیں عبدالرحمن جامی رواں دوانے کتھے چلیں بولو بولو کتھے چلیں مدینے چلنے لے چور صاحب جدو چل دیاں رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا بکریاں والے نے بکریاں سائڈ دلائیاں رک گیا صبح ہوئے گی تو پھر چلیں گا رات ستا ہے بکریاں والے نو بھی سونے دا دیدار ہویا ہے واہ عبدالرحمن جامی تیرے مقدرہ تو قربان جاما پتہ نہیں تیری وجہ تو کنو نبی پاک دا دیدار ہوندہ جا رہے ہیں بکریاں والے نو سرکار دا دیدار اٹھ کے بیٹھ گیا حضور دا دیدار ہوئے سرکار نے فرمایا بکریاں والے تو آ مدینے اے عبدالرحمن نو نہ لے کے آویں انہوں اپنی بکریاں نالو جدا پچھے کر دے صبح ہوئی بکریاں والا اٹھیا عبدالرحمن نو آندہ عبدالرحمن پچھے ہو جا راتی نبی پاک کا کیا ہے تو آ انہوں پچھے کر عبدالرحمن جامی ہاتھ بن لے تاڑاں نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں اکھاں وچ اتھرو نے مدینے وال منہ کر کے یا رسول اللہ کیڑی غلطی ہو گیا حضور کیڑا گناہ ہو گیا ہے حضور میں نو قبول نہیں فرما رہے آقا جی میں رب دی بارگاہ سے گناہ دی بھی معافی مانگنا حضور تواڈی بارگاہ دے وچ بھی عرض کرنا مہربانی فرماؤ حضور مجھ گناہگار نو قبول فرماؤ رو رہے نے پہلے قافلے والے جدا کیتا صندوق جو بند ہویا پھر جدا ہو گیا بکریاں والے دے نال چلیا پھر جدا ہو گیا اور ایک کوئی حل سی کوئی چارہ سی بہ کے تے ہوا پہ چل دی سی سرکار دی آگے بھی ناتاں لکھ دے سن ہوا پہ چل دی سی ہوا نو پتہ کی آندہ ہے ہوا نو مخاطب کر کے آندہ ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن اے فارسی ہے طلبہ سمجھن تُسی نہیں سمجھنی تو آڈے واسطے میں پنجابی پڑھنا جے دل کردہ ہے تو میں پڑھ دینا نسیمہ جانب بطحا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن میں تین ترجمہ کرنا ہونا عبدالرحمن جامی آندے نے آنکھیں سونے لوائے نی جے تیرا گزر خوے مل کے کہہ لو ذرا آنکھیں سونے لوائے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے مل کے باں کھڑی کر کے آکھو آنکھیں سونے لوائے نے جے تیرا آج بھی شاید کوئی ہوا پیغام جا کے ساڑھا پہنچا دے وے اس تو پیانا مل کے کیا آنکھیں سوڑے نوائنی میں مر کے بھی نہیں مردا چھے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا چھے تیری آنکھیں سونے لوائنی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری بس بیٹھے نے ہوا وال ویکھ رہے نے ہوا نو مخاطب کر کے آندے نے اچھا آپ نہیں جا سکتا ہوا تے جائے گی نا عرض کی تھی حضور ہواواں نو اجازت ہے ہواواں مدینے آ رہی نے پرندیاں نو اجازت ہے پرندے مدینے آ رہے ہیں حضور عبدالرحمن نو اجازت نہیں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم فرما دیو گناہگار بھی ہونا چاہتا کلام لکھے آپ نے فارسی دے اندر ٹھیر سارے بہرحال جدو بکریاں والے نے بھی جدا کیتا ارادہ کر لیا عبدالرحمن چھڑ قافلیاں نو کلا ہی ٹور پہ مدینے ہی جا رہا ہے ٹور پیا عشق لے کے تڑپ لے کے محبت لے کے پیار لے کے ٹور پیا مدینے چل دیاں جس والے میں بات مختصر کرنا ٹائم تھوڑا ہوں بھائی چلدا دن رات دا سفر طے کر دیا مدینے دے قریب پہنچیا جڑا گورنر مدینہ سی ستا ہویا ہے نبی پاک دا دیدار ہویا فرمایا اے مدینے دے گورنر اٹھ یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا ایک بندہ آ رہی ہے میرے مدینے اندر انہوں مدینے ویچ نہیں ہون دینا ساریاں نو ہون دے انہوں روک دے عزیزان دی وقار گورنر مدینہ اٹھی آئے جس والے سبائی بھیجے نے جاؤ جا کے پتا کرو عبدالرحمن جامی نام دا بندہ ہے مدینے میں جو داخل نہ ہوئے سارا قافلے والے جتنے بھی نے سارے آ جان پر عبدالرحمن نہ آوے مسلمانوں جس والے سپاہی ٹر پین جس والے مدینے دی حدود تے آئے آ کے دیکھیا جتھو قافلے داخل پہ ہندے سن ویکھیا تے عبدالرحمن جامی آکھیا کون ہے آکھیا میں نو عبدالرحمن جامی آندے آکھیا پچھی ہو جا نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہوئی ہے حضور فرمایا سارے آ جان پر عبدالرحمن نہ آوے جا پیچھے چلا جا بس مسلمانوں عبدالرحمن جامی دا عشق جیڑا ہے کم نہیں ہویا تڑپ کم نہیں ہوئی محبت کم نہیں ہوئی چپ کر گئے نے اے سپاہی تے چلے گئے پھر آخر جس والے مسلمانوں کچھ ایک دو دن گزرن تو بعد دوبارہ ارادہ کر لیا ہون کیڑا پتہ چل رہا ہے پھر جس والے داخل ہون لگیا ادھر سرکار نے دوبارہ گورنر نو فرمایا اٹھ جا عبدالرحمن نو رو ساڑھے مدینے وچ نہ آوے گورنر اٹھی آئے آپ آیا سپاہی بھی نال لینے آ کے عبدالرحمن نو پھڑیا گرفتار کر لیا جیل وچ بند کر دیتا فرمایا تینوں روکیا ہے نا مدینے نہ آیا تو کیوں نہیں ہٹ دا چل تینوں جیل وچ بند کر دینے پر جس والے جیل خانے اندر بند ہو گیا ہے مسلمانوں کھادے واسطے مدینے جان واسطے حضور دیاں گلیاں ویکھن واسطے اور روضہ مصطفیٰ ویکھن واسطے چیدے بارے میرے نبی فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جن نے میرا روضہ ویکھیا او دے ہوتے مجھ محمد دی شفاعت واجب ہو گئی ہے
او سرکار دا روزہ ویکھن واسطے او سرکار دی سونی مسجد چیدے بارے آقا فرمایا ہے ماں بین بیتی و ممبری روزہ من ریاض الجنہ او کما قال فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے روزے تک جڑا درمیان والا حصہ ہے او جنت دا ٹکڑا ہے حضرات کیڑا مدینہ کیڑیاں حضور دیاں گلیاں اے جڑی میں حدیث پڑھن لگیا وا تسی آکھو اسی سبحان اللہ نہیں کہنی تاں بھی نکل جانی ہے چس اتنی آئے گی پہلے حدیث سن لو پھر اپنے اپنے عشق دے مطابق سبحان اللہ سنونا مسلمانوں تیرے تے میرے کریم آقا فرمایا ہے فرمایا جیڑا بندہ مدینے آوے میرا روزہ ویکھے اج دی زبانی حدیث دا ترجمہ پیا کرنا فرمایا اے نہ سمجھے خالی سبز گنبد ویکھ کے چلی آئے اے نہ سمجھے خالی جاڑیاں ویکھ کے چلی آئے میں پھر جملے پڑھنا کتے ضائع نہ کر دیو سمجھ آ جائے تے باں کھڑی کر کے سبحان اللہ اور چس اتنی ہے لطف بھی اتنا ہے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا اے نہ سمجھے خالی سبز گنبد ویکھ کے چلی آئے اے نہ سمجھے خالی جاڑیاں ویکھ کے چلی آئے فرمایا نانا مدینے آن والا میرا روزہ ویکھن والا انج سمجھے مصطفیٰ دی ظاہری زندگی وچ آئے تے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر کے چلے آئے فرمایا اے نہ سمجھے خالی سبز گنبد خالی جاڑیاں نانا فرمایا مصطفیٰ دی ظاہری زندگی میں سے آیا ہے تو مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر اور پھر جڑے مدینہ ویکھ کے آئے اچھا جڑے نہیں گئے ہوتے تڑپ دیں جڑے نہیں گئے ہوتے تڑپ دیں جڑے ویکھ آئے وہ بہت تڑپ دیں وہ اندر پھر حاضری ہو جائے کسی نے پوچھو تیان دینے اساں ویکھے آقا تے گلیاں مغلے اساں ویکھے آقا تے گلیاں مغلے اساں ویکھے آقا تے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راوان مل ولی غوث بیٹھے نے راوان ملے اور جی بات ختم کر دیا وہ جدوں انہیں گورنر نے دوسری مرتبہ سرکار دے حکم دے مطابق انہوں پڑھیا تے بند کر دیتا بند ہو گیا تیسری رات آ گئی کریم آقا فرمایا دیدار کروایا فرمایا اے گورنر مدینہ میں تینوں اے تے نہیں سی آکھیا انہوں پھڑ کے بند کر دے وہ کوئی مجرم نہیں بند مجرمانو کیتا جاندہ ہے وہ کوئی مجرم نہیں یا رسول اللہ پھر کیوں روک دے ہو فرمایا اس تو پیا روکنا حضور وجہ کیے سامعین ذرا توجہ دے نال بات سن لینا ساری گال دا میں نتیجہ دین لگیا سرکار نے فرمایا اس تو پیا روکنا اے اکثر میریاں نعتاں لکھ دائے اتنے اج ایک ایسی نعت لکھیے اور انہیں اے ارادہ کیتا ہے کہ میں حضور دے روزے تے جا کے پڑھاں گا فرمایا اگر میرے روزے تے آ گیا انہیں آ کے او نعت پڑھ دیتی فرمایا مجھ محمد نو روزے وچوں باہر نکل کے نو ملنا پہ جانا ہے فرمایا اگر اس طرح ہویا تے فتنہ پیدا ہو جائے گا فرمایا میں اس تو آنا ہے میرے روزے آوے ہی نہ سیدہ عشق ویسے ہی قبول فرما لیا اور باقی سرکار الحمدللہ ساڑھا عقیدہ حضور زندہ نے میرے امام فرموندے نے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے وال 2 دفعہ قسم کھا دیئے فرمایا اللہ دی قسمیں تو زندہ ہے سونے اللہ دی قسمیں تو زندہ ہے اور حضور زندہ نے اور میں اس دے ہوتے تو انہوں ایک چھوٹی جی مثال نہ سنا ہوا پہلے حوالہ سن لو میں الحمدللہ تو جان دیو اے مرکزی آل سنت ہے کچی بات کدی کیتی نہیں گل او کرنا ہونا جڑی پڑھی ہوئے کتابہ جو موجود ہوئے تے کم از کم جڑی آپ وخاتے سکانا سبحان اللہ خود رحمہ مننا نہ مننا ایک پاس ہے لیکن بات ہو ہے جڑی حوالے والی ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑا عالم دین ہے کتاب لکھی ہے الحاوی للفتاوی فتاوی بھی آندے نے فتاوہ بھی آخ دینے اس کتاب دی اندر اے بات موجود ہے اچھا اسی تے مننے ہاں
دوسرے مسلک دے بہت بڑے عالم دین نے مولانا زکریا انہاں دا نام ہے، انہاں کتاب لکھی ہے فضائل درود، اس دے اندر بھی انہاں نے عبد الرحمن جامی دا بھی واقعہ لکھی ہے، اور جڑا واقعہ ہن سناون لگا انہاں اے بھی واقعہ فضائل حج وچ ذکر کیتا ہے۔ دو حوالے، تیسرا وڈا حوالہ اے گوگل دے اتے تسی لکھو جامعہ بنوریا کراچی دا بہت بڑا مدرسہ ہے، انہاں دا فتویٰ بھی موجود ہے اس دے اتے کہ اے بات ٹھیک ہے، سچی ہے، اور اے فتویٰ تواڈے یوٹیوب دے اتے اے دے اتے گوگل دے اتے بالکل موجود ہے، تسی ویکھ سکدے ہو۔ کنے حوالے ہو گئے؟ 3۔ میں چاہتا تو ایک بھی نہ دینا، لیکن میں دیتا تھا آپ پہ جا کے لب لینا۔ ایک بزرگ نے جنہ دا نام حضرت سیدنا احمد رفائی رحمت اللہ علیہ، اے سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دے ہم اثر زمانے دے بزرگ نے، سید زادے نے۔ اے سلام پہ دے سن حضور دی بارگاہ چ، وہ جدو کسے جانا مدینے تو انہیں کہنا یار میرا سلام لئی جائیں تے سرکار دی بارگاہ چ پیش کر دیں۔ اللہ کرم فرمایا حج تے چلے گئے، حج کر کے مدینے آئے تے مدینے جا کے نا سرکار دے روزے دے سامنے کھلو کے آندے نے حضور اوتھے رہ کے تے میں سلام بھیجنا سا، اج میرا دل کردا ہے حضور میں سلام کراں، تسا ہاتھ مبارک باہر دیو تے میں ہاتھ دا بوسہ بھی لینا چاہوں، میں ہاتھ دا بوسہ بھی لینا چاہنا۔ اور اس بات نو انہاں 3 کتاباں والیاں لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ انہاں کیا کہ سرکار دے روزے مبارک جو ہاتھ مبارک باہر آیا ہے، اس احمد رفائی نے سرکار دے ہاتھ مبارک دا بوسہ لیا ہے، انہیں سلام کیتا ہے، سرکار نے جواب دیتا ہے، اور انہاں لکھن والیاں لکھیا ہے۔ انہاں کیا اس واقعے نو کوئی 1-2 بندے نہیں ویکھیا، 90,000 بندہ موجود سی جنہاں نے اس واقعے نو ویکھیا ہے۔ تو پھر کہنا چاہیے نا زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ۔ اور سیدنا غوث العظم نے بھی اس واقعے نو ویکھیا ہے، کسے نو کول بڑھا کے قبول کر دینے، کسے نو کول آن بھی نہیں دیندے تے ویسے ہی قبول فرما لے۔ فرمایا انہیں ایک نعت لکھی ہے، اگر تسی آکھو تو میں نعت سنا دیاں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، منٹ 4 رہ گئے نے، بلکہ ٹائم مک گیا ہے، آنکھوں تے نعت پڑھ دیاں، نہیں تے جے تھوڑا دل کردا ہے تے میں پڑھ دینا۔ اویں اے نعت انہاں فارسی وچ لکھی ہے، تانوں سمجھ نہیں ہونی، لیکن میں او دا بعد پنجابی ترجمہ بھی کر دیاں گا۔ آپ نے کی نعت لکھی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر، توجہ فرمانا ذرا، سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ لو تے مہربانی ہے، بیٹا جلدی کرو، چاہو ماشاءاللہ، ایک دفعہ پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار دی بارگاہ دے اندر جڑی عرضی پیش کی تھی ہے، نعت لکھی ہے، فرمون دینے تنم فرسودہ جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، تنم فرسو دا جا پارا زے ہجران یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زے اسیاں یا اے یا رسول اللہ تے اچھی کہہ لو، یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری منے میں سکی زیناداری فدائے نفس نالینت کنم جایا رسول اللہ۔ انہاں دا کسے پنجابی شاعر نے ترجمہ کیتا تے سارے مل کے پڑھ لینا، او آندہ انہاں دی میں انجا کھانگا عبد الرحمن جامی حضور دی بارگاہ چاندہ ہے کدی آوو غریبان دے محلے یا، ڈٹ کے سارے مل کے کدی آوو غریبان دے محلے یا، 4 دفعہ کھو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا گناہگارا نے رات تیرے نے ملے یا یقیناً یا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا عزیزان دی وقار اے او ناتے اور خالی عبدالرحمن جامی نو کوئی ملانگی نہ سمجھ لیو، اے بہت بڑے عالم دین نے، مفسر نے، محدث نے، ڈھیر سارے علوم دے ہوتے انہاں دسترست حاصل ہے، اور بلکہ درس نظامی جو ایک کتاب پڑھائی جاندی ہے شرح ملا جامی، ہر مکاتب فکر جیڑا بھی مکتبہ فکر ہے او دے ہر مدرسے وچ کتاب پڑھائی جاندی ہے۔ ایک کتاب ہے کافیہ، اس دی شرح ہے، او کافیہ کتاب آپ دا بیٹا لے کے نا عبدالرحمن جامی دا استاد دے کول گیا، استاد جی کتاب تے پڑھاؤ، او نہ پڑھونی شروع کی تھی تے منڈے نے آکھیا استاد جی ذرا تھوڑی جی شرح بہتی کر دیو، ذرا تشریح کر دیو، تے استاد صاحب کو جواب دیتا بھئی ایڈی شرح دی ضرورت ہے تے ابے نو کیا لکھ لوے، کیا ابے نو کیا ہے لکھ لو، منڈے نے جا کے دسیا حضور استاد صاحب نے جا کیا فرمایا ایسا کوئی گل نہیں، راتی عشاء دی نماز پڑھی تے کتاب لکھن بہ گئے تے نماز فجر دے ٹائم شرح ملا جامی لکھ کے تے بچے نو آندے نے لے سویرے لے جائیں، وہ جدو لے کے گئے نا استاد انہوں نے کیا استاد جی اے کتاب شرح میرے ابے نے پھر لکھ دیتی ہے۔ استاد آیا آ کے قدمہ چ ڈیک کے آندے حضور میں تے تانوں کلا عاشق ہی سمجھنا سا، اج پتہ چلے آئے تسی عاشق بھی ہو اور سرکار نے تہاڈا عشق قبول بھی کر لیا ہے، ایسے عاشق ہو۔ اور کسے پوچھیا سی عبدالرحمن جامی نو پھر مدینے گیاں بھی سا، ساری تقریر میری ایک پاسے اے جملے دا لطف ایک پاسے، کسے پوچھیا عبدالرحمن جامی سنا پھر مدینے گیا سا، وہ بندے تانے مار دینے نا پھر گلہ کرتے نا سنا پھر ہویا ہی، انہاں کیا سنا پھر مدینے گیا سا، وہ مدینہ ویکھی آئی، اور میں لوگوں چپ کر جاؤ میں مدینہ بھی ویکھ لے آئے میں مدینے والا بھی ویکھ لے آئے، سونا کرم فرما دے وے کدی غریباں دے ویڑے بھی تشریف آوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بزرگاں دے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گل وہی یہ اللہ دا ولی قرآن پڑھن والا ہوندا ہے، قرآن پڑھاؤن والا ہوندا ہے، حدیث پڑھن والا ہوندا ہے، حدیث پڑھاؤن والا ہوندا ہے، شریعت دے اوتے عمل کرن والا ہوندا ہے تے شریعت دے اوتے لوکاں نو عمل کرون والا ہوندا ہے۔ باقی اے ٹول شول جڑے وائدے نے تے اے چرساں تے پنگاں تے اے ساریاں جڑیاں رگڑے شگڑے پہ لگدے نے، ساڈا ہی نہ لوکاں نال تعلق نہیں، اسی ولی منیا ہے تے اونوں منیا ہے جڑا قرآن پڑھن والا ہے، اسی ولی منیا ہے تے اونوں منیا ہے جڑا شریعت پڑھن والا ہے۔ لکھ میرے نال کوئی اختلاف کرے لیکن بات سچی کراں گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ دے ولیوں نے جنہاں نو نہ دنیا چ خوف ہے نہ آخرت چ خوف ہے، او نے جڑے قرآن و حدیث تے عمل کرن والے نے، تے باقی جڑے آج جیباں خالی کرن والے نے ساڈی نہ تے تک پیندی نہیں، کیوں ہے ہی ولی کوئی نہیں، ولی اج بھی موجود نے، انہاں نو تلاش کرو، اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔